جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ کے محبوب دانہ غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد مشکبار ہے، جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ نفاق و جہنم کی آگ سے آزاد ہے اور اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ایسا کیوں ہوتا ہے میں ہم ہر ہفتے یوں سمجھیے کہ معاشرتی مسائل اور اس میں موجود جو خرابیاں ہیں اور پھر اس کے حل کی طرف لے کر چلتے ہیں۔ ظاہر ہے ہم انسان معاشرے میں رہتے ہیں اور ٹینشن، پریشانی، لوٹ مار، دہشت، خوف، لڑائی جھگڑا، بد امنی، ان تمام تر حالات و معاملات میں زندگی کا سارا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ بعض ٹینشن تو ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے ہوتے ہوئے عبادات بھی ذوق و شوق اور صحیح طور پر ادا کرنا مشکل سا ہو جاتا ہے۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنے سلسلوں میں آپ کے سامنے مختلف مسائل، عوام کو درپیش مسائل، خود انہی کی زبان میں اور کس طرح انہیں مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ بھی پیش کرتے ہیں۔ پھر ان تمام کے ساتھ ساتھ جو بعض ایسے ماہرین کہہ لوں یا اس شعبے سے متعلق کچھ بعض اہم افراد کہہ لیا جائے، ان کے بھی کچھ تاثرات اور جذبات ہم عموماً دکھاتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ہمارا دین، ہمارا اسلام، ہماری شریعت ہمیں کیا درس دیتی ہے اور تحفظ کے لیے اسلام ہمیں کیا تعلیمات عطا فرماتا ہے، ہم اس کے متعلق بھی کچھ مدنی پھول بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں خطا اور لغزش سے بچتے ہوئے اصلاح امت کے درد کے تحت اور اس نیت کے ساتھ کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں الدین و نصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے، اور روایت میں آتا ہے خیر الناس من ینفع الناس، تم میں سے بہتر ہو جو دوسروں کو نفع پہنچائے، اس روایت پر بھی عمل کرنے کی نیت کرتے ہوئے، اور بلغوا عنی ولو آیا، یہ بھی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو۔ اور پھر قرآن پاک میں ہے کہ لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلاؤ حکمت و تدبیر کے ساتھ۔ تو اس طرح ہم آپ کو دین اور اسلام کی اہمیت بیان کرنے، مدنی چینل کو دیکھتے رہنے کی ترغیب دلانے کے ساتھ ساتھ یہ ذہن دینے کی بھی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے مسائل کا ایک نمایاں اور بہترین حل دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ہے، اور کس طرح مدنی ماحول تبدیلی لاتا ہے، اور جو موضوع ہم لاتے ہیں اس موضوع سے متعلق بھی کیا تبدیلی لاتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ بڑی خوبصورت مدنی بہار ہے کہ ایک لوٹنے والا، لوٹ مار کرنے والا مسجد کا امام کیسے بنا۔ جی ہاں، یہ مدنی بہار میں بتاؤں گا نہیں، میں مدنی بہار دکھاؤں گا، اور جو خود اس مدنی بہار
والا ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالی خود اس کی کیفیت اسی کی زبانی سننے کی کوشش کریں گے۔ آئیے زبانی تو میں نے عرض کر دیا، کچھ بتاتا ہوں کہ آج کے سلسلے میں ہم کیا کیا دیکھیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ایک دفعہ ہوا تھا کمپنی سے آتے ہوئے، 2 دفعہ لوٹا ہوں گن پوائنٹ پہ، جب میں 30 روپے پڑے تھے وہ لے گئے اور ایک میرا موبائل لے گئے۔ فون لیا، مجھے اس جگہ پہ گولی مار دی، گن لوٹ کر دی ڈرائیور کے اوپر، پوری بس کو لوٹ کے چلے گئے۔ 2-3 چڑھ جاتے ہیں، چیٹیاں ہاتھ میں ہوتی ہیں، آگے رکھ دیتے ہیں ہماری کن پٹی پہ۔ گاڑی میں سے وہ چلے گئے تو لوگ کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ آپ خوش نصیب ہیں، آپ بچ گئے۔ وہ دھمکی دی، پھر اس کی توہین کی جاتی ہے، چھیننے میں نکال، یہ ایک آدمی کو برا لگتا ہے۔ موبائل کا مسئلہ اپنی جگہ پر ہے کہ موبائل کے ساتھ ساتھ وہ کئی حقوق اس کے تلف ہو رہے ہیں، اگر کوئی ہانا کرتا نا بٹ مارتے ہیں۔ ایک لوٹ مار کرنے والا شخص جو ہے آج ایک مسجد امام ہے، الحمدللہ یہ دعوت اسلامی کا فیضان ہے۔ پیسنجر بیٹھے ہوتے ہیں، سب کو لوٹ لیتے ہیں، موبائل بھی، پیسے بھی، ہر چیز نکال لیتے ہیں پیسنجر جیب سے۔ ہمارے معاشرے کے اندر سزائیں جو ہے نا وہ اتنا سخت نہیں ہے۔ گاڑیاں بہت زیادہ چوری ہوتی ہیں جن میں CNG ہے اور اسٹیئرنگ لاک نہیں ہے۔ یہ کچھ ہم نے آپ کو جھلکیاں دکھائیں کہ آج ہم آپ کو ہمارے سلسلے میں کیا کیا دکھا سکتے ہیں۔ ہم صرف جرم اور غلطیاں اور برائیوں ہی کو نمایاں کر کے بیان کرنے کی کوشش نہیں کرتے، اس کے اسباب کیا ہیں اس پر بھی ہم غور کرتے ہیں تاکہ ہم اس کے اسباب سے بچ سکیں، اور ساتھ ساتھ احتیاطیں کیا کرنی چاہیے وہ بھی ہم بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ بے پردے کی بڑی عام ہے، تو اب ہم تمام اسلامی بہنوں کو شرعی پردہ تو کتنا کروا لیں گے، کیا کروا لیں گے، سب جانتے ہیں، تو ہم کوشش کرتے ہیں اسلامی بھائیوں کو مشورہ دیتے ہیں کہ آپ نکاحی نیچے رکھیں، خود بد نکاحی سے بچیں۔ تو لوٹ مار کرنے والوں کے انداز اتنے وحشیانہ اور اتنے اذیت والے اور اس قدر تکلیف دینے والے ہیں کہ، اور یہ اتنا بڑھتا چلا جا رہا ہے، یہ کتنا بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ پہلے اس کی تھوڑی سی نوعیت دیکھ لیتے ہیں، اور اس کے لیے میں آپ کے سامنے ظاہر ہے کہ زیادہ تر میں اپنے پاکستان کے کچھ اعداد و شمار بیان کروں گا، مگر میں یہ بتا دوں، یہ اعداد و شمار آپ دیکھ لیجئے۔ چلے پہلے میں آپ کو اعداد و شمار بیان کرتا ہوں کہ ہمارے ملک کے اندر بھی یہ لوٹ مار مچانے والوں کی کیا وہ اعداد و شمار آتے ہیں۔ پہلے کچھ اس کی تفصیل دیکھتے ہیں، پھر مزید انشاءاللہ میں آگے عرض کرتا ہوں۔ صوبہ سندھ سال 2013 اور 2014 کے درمیان ڈکیتی کے دوران مزاحمت پر قتل ہونے والے 295 افراد۔ صوبہ سندھ رواں سال 2014 میں ہونے والی ڈکیتیاں 459۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق رواں سال 2014 کے دوران مرکز الاولیاء لاہور میں ڈکیتی اور رہزنی کی روزانہ 40 اور چوری کی 30 وارداتیں ہو رہی ہیں۔ پنجاب پولیس کی طرف سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق سال 2014 میں جنوری سے اپریل تک چوری، ڈکیتی، موٹر سائیکل چوری یا چھین لینا وغیرہ کے واقعات تقریباً 33,846۔ کراچی سال 2013 میں مختلف ڈکیتیوں کے واقعات 3,082۔ ایک اندازے کے مطابق سال 2013 کے دوران صوبہ پنجاب میں مختلف ڈکیتیاں، چوری، گاڑی چوری، موٹر سائیکل چوری اور موبائل فون چھیننے وغیرہ کے واقعات 31,277۔ خیبر پختونخوا سال 2013 میں رپورٹ ہونے والے واقعات 285۔ سال 2012 کے دوران ملک بھر میں بینک اور پیٹرول پمپ پر لوٹ مار کے واقعات 3,973۔ سال 2011 کے دوران ملک بھر میں بینک اور پیٹرول پمپ پر لوٹ مار کے واقعات 4,083۔ پاکستان میں سال 2008 سے 2013 کے دوران چوری، ڈکیتی، لوٹ مار، گاڑی چھیننا وغیرہ کے واقعات 6,11,852۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یہ اعداد و شمار جو ابھی آپ کو کچھ بیان کیے گئے، دیکھیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آج ہمارے ساتھ ہمارے سلسلے میں یہ چوری، ڈکیتی اور لوٹ مار کرنے والے نہ ہوں۔ ظاہر مدنی چینل کی ایک اپنے ناظرین کی تعداد ہے، اور اس تعداد میں
اب ہو سکتا ہے کہ وہ خاص فرد جو لوٹ مار کر رہا ہوتا ہے وہ نہ ہو. اچھا یہ ضروری بھی نہیں ہے کہ وہ جس گھر کا فرد اس گھر والوں کو پتہ ہو کہ ہمارا یہ منظور نظر لگتے جگر یہ لوٹ مار کر رہا ہے کیونکہ ہم نے تو اس کو بڑی تعلیم و تربیت دی اور بڑی پڑھائی کرائی تھی اور یہ تو گریجویٹ ہے اور کالج یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہے, بڑا اپ ٹو ڈیٹ رہتا ہے, یہ لوٹ مار کیسے کرے گا؟ تو ایسا نہیں ہے. ہماری معلومات کے مطابق اس وقت لوٹ مار کرنے والوں میں یہ جو تعلیمی یافتہ لوگ جو کہلاتے ہیں نا, دنیاوی تعلیمی یافتہ لوگ, یہ بھی آپ کو ملیں گے. ہاں انشاءاللہ کوئی عالم نہیں ملے گا آپ کو, یہ بھی آپ نوٹ کر لیجئے. کوئی عالم دین, کوئی اس طرح علم دین رکھنے والا, اہل علم جس کو آپ کہتے ہیں, جس کو دینی سمجھ وہ جو دینی علم حاصل ہو, انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وہ نہیں ملے گا. یہ سمجھے کہ یہ چوتھا پانچواں ہم آپ کو مدنی پھول دے رہے ہیں مذہبی حوالے سے, کہ جس طرح امیر علیہ سنت نے پہلے ارشاد فرمایا تھا کہ آپ ایک عالم دین ثابت کریں دنیا میں واقعی عالم دین جو اس نے خودکشی کی ہو, آپ نہیں کر سکیں گے. پھر ایک اور امیر سنت نے آپ کو مدنی پھول دیا کہ ایک ایسا عالم دین ثابت کریں جو کہ جس نے اپنے والدین کو اولڈ ہاؤس میں داخل کروا دیا ہو, بلکہ حتیٰ کہ یہاں تک امیر سنت نے فرمایا کہ اگر کسی کے والد اگر عالم ہیں تو وہ اپنے والد کو بھی اولڈ ہاؤس میں داخل نہیں کرائے گا, اس کی علم کی عظمت اور مرتبے کے حوالے سے. اس طرح بھی آپ نے ارشاد فرمایا. اب یہ جو واقعہ جو آپ کے سامنے بیان ہو رہے ہیں, اس واقعے میں بھی کہ اس وقت 6 لاکھ سے زیادہ کا فگر آپ کو 2008 سے 2013 کے درمیان بیان کیا گیا, اور ہزاروں کی تعداد ہے. اس میں عورتوں کو لوٹا گیا, مرد لوٹے گئے, بچے لوٹے گئے, دکانیں لوٹی گئیں, کیا کچھ لوٹ مار نہیں مچائی گئی. اس میں موٹر سائیکل بھی ہے, کار بھی ہے, اور بسوں میں گھس کر جو لوٹ مار ہو رہی ہے. میں آپ کو ایک ڈرائیور کا بھی انٹرویو بتاؤں گا, پھر آپ کو ایک ایسے شخص کا تاثرات بتاؤں گا جس کو باقاعدہ یہاں گولی لگی, اس کے ساتھ جو ہوا وہ بھی بڑا دردناک واقعہ ہے کہ یہ سب کچھ کیا. تو اب اگر ایسے لوگ جو لوٹ مار کر رہے ہیں, آپ کو کوئی جانے یا نہ جانے, اگر آپ مدنی چینل پر ہیں برائے کرم کہیں مت جائیے, دیکھیے. آپ یہ مت دیکھیے اب اس نے تو وہی بولا ہے مت لوٹو مت لوٹو, آپ کے لوٹ مار سے کیا ہو رہا ہے ذرا یہ دیکھ لیجئے. پھر وہ ماں باپ یا بیوی بچے گھر والے جو جانتے ہیں کہ ہمارا گھر کا فرد اس کام میں مبتلا ہے, وہ بھی دیکھ لیں کہ یہ کس قدر اس کی تباہی مچی ہوئی ہے. تو ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک آدھ گھر سے بھی اگر ہم کو کال آ گئی, ہمیں ایک آدھ میسیج بھی آ گیا نا کہ میں یہ کام کرتا تھا, آج سے میں یہ کام نہیں کروں گا, تو میں سمجھوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ بہت بڑی مہربانی ہوئی. البتہ ہمارا کام پہنچانا ہے, منوانا نہیں ہے. وما علینا الا البلاغ, اور ہمارا کام صاف پہنچا دینا ہے. اور یہ ایک نیکی کی دعوت ہوتی ہے کہ اس کا مقصد پہنچانا ہوتا ہے, منوانا نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو ہدایت دے وہ ہدایت لے لے, لیکن ہم موجودہ حالات آپ کے سامنے رکھ کر ایک مختلف انداز سے آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ یہ کیا. اب جیسے حدیث پاک میں ہے کہ جس نے بلا وجہ شرعی کسی مسلمان کو ایذا دی یعنی تکلیف دی, اس نے مجھے ایذا دی. آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے بلا اجازت شرعی کسی مسلمان کو ایذا دی یعنی تکلیف دی, اس نے مجھے ایذا دی, اور جس نے مجھے ایذا دی یعنی مجھے تکلیف دی, اس نے اللہ تعالیٰ کو ایذا دی. یہ حدیث پاک ہے. ایک اور حدیث پاک میں مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ دوسرے مسلمان کی طرف آنکھ سے اس طرح اشارہ کرے جس سے تکلیف پہنچے. ایک اور حدیث پاک میں کسی مسلمان کو جائز نہیں کہ وہ کسی مسلمان کو خوف زدہ کرے. اب یہ آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادات ہیں, اور وہ ارشادات ہیں یقیناً ان کو کون نہیں سمجھے گا, کون نہیں اس کو تسلیم کرے گا. میں بات تو عاشقان رسول سے کر رہا ہوں, مسلمانوں سے کر رہا ہوں. تو آئیے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارے بس ڈرائیور کیا کہتے ہیں. میں بس کا ڈرائیور ہوں. جناح مارکیٹ سے میں آ رہا تھا, کاس منڈی سے میں نے جیسے رن چڑھنے کے لیے ٹرن کیا ہے, ٹرن کرتے ہی 4 لڑکے گاڑی میں سوار ہو گئے. انہوں نے پسٹل دکھائی, کنڈکٹر کو بیچ میں بٹھا دیا, پسٹل دکھا کے لوٹنا شروع کر دیا. بلا خوف و خطر انہوں نے کاروائی کرنے کے بعد کنڈکٹر سے جو پیسے تھے وہ لے لیے,
बट मारा कंडक्टर को। सबसे पैसे वसूल करने के बाद लेडीजों से, एक लेडीज से अंगूठी निकाली हाथ की, एक लेडीज के पास सोने की अंगूठी थी वो निकाला, उससे पर्स लिया। बाहर से दुनिया देख रही है, मेन स्टाफ है रणछोड़न का, लेकिन वहां पर कोई बोलने वाला नहीं। उन्होंने वो पैसे समेटे, सामान समेट के, मोबाइल है जिसके थे वो मोबाइल लिया। फिर मेरे पास आए, मेरे को बोला भाई क्या है, मैंने बोला भाई मेरे पास कुछ भी नहीं है, जो भी पैसा था वो कंडक्टर के पास है। हमने सीएनजी डलवा लिए और हमारा जितना सामान था, पैसा था, वो सब वो लोग लूट लाट के और आराम से गए, कोई भागा भी नहीं, कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। दुनिया देख रही है, पब्लिक देख रही है, अवाम देख रही है, कोई इनको पकड़ने वाला नहीं है। हाथों में पिस्टल है, खुलेआम पिस्टल लहरा रहे हैं। और इस बस से उतर, हमारी बस से उतर और जाने वाली गाड़ी थी जुनून टावर में, बैठ के चले गए। अब उनका क्या हाल हुआ, वो गाड़ी को कैसे लूटा, वो गाड़ी भरी हुई थी, उनको भी लूटा हुआ होगा। हम वहाँ से न्यू कराची आ गए। अब जिसके पास किराया था उन्होंने दिया, जिसके बाद लूट गए थे वो खामोशी से बैठे रहे। ये हमारे साथ तकरीबन 5-6 दफा ऐसा हो चुका है। गुरु मंदिर आया, 2-3 लड़के चढ़ गए, उनके पास सामान लगा हुआ है जैसे ना, उन्होंने 5 वाला सोफा खाली करवा दिया, मोबाइल ले ली, छीन लिए, किसी से पैसे छीन लिए उन्होंने। और उसके बाद मैं पिछले गेट पे खड़ा हूँ, मेरे को सामान दिखा के बोल रहे हैं कि जो है ना ये पैसे हमारे को दे तू। तो मैंने बोला भाई मेरे पास तो वैसे कम है, तू उन लोगों से तूने छीन लिए तो तू मेरे से भी लेके जा रहा है। मैं वो जगह छोड़ के जो है ना भागा हूँ उधर से। तो उसने सामान जो था ना ऐसे करके उसने लगाया मेरे, तो मैं फौरन उधर से निकल के ना इधर आ गया हूँ मैं। तो वो एक नंबर से आने से पहले जो है ना वो उतर गए। पैसेंजर बैठे होते हैं, सबको लूट लेते हैं, मोबाइल भी, पैसे भी, हर चीज निकाल लेते हैं क्या समझे जेब से। कंडक्टर ड्राइवर के हाथ में जो सिंगल होता है कंडक्टर के, वो भी चल लेते हैं। ड्राइवर के पास भी जो होते हैं पैसे सारे दिन के। कभी हम ये अपना घास मंडी की तरफ ज्यादा और लियारी की तरफ है, इसी साइड में रणछोड़न वगैरह पे। अब हम भी परेशान और हम भी परेशान, रात को मालिक लोग यकीन नहीं करते हैं। फिर नहीं, फिलहाल तो इसी इलाके में कार्रवाई कभी होती है तो नाजमाबाद साइड पे हो जाती है, हाँ केडीए पे और नाजमाबाद के दरमियान तकरीबन। चढ़ते हैं, अपना काम करते हैं, बस उतर जाते हैं। एक ड्राइवर के ऊपर रखता है कि हिलना नहीं, अपनी जगह पे ही रहना, आहिस्ता आहिस्ता चलाओ। बस ये 2-3 मिनट में काम किया और उतर गए। बस अगले घर हमारे से भी ले गए बहुत दफा। पेट्रोल पंप पे हमारे साथ वारदात हुई है, 1-2 दफा पटेल पाड़े में हुई है, एक दफा नुमाइश पे हुई है हमारे साथ। चमाटे वमाटे मारे लेकिन गोली किसी को नहीं मारी है, बस डरा के ले गए हम। ये अक्सर ऐसा होता है कि लड़के लोग चढ़ते हैं, 2 कभी किसी स्टाफ से चढ़ते हैं, 2 किसी स्टाफ से चढ़ते हैं। आधे आगे चढ़ जाएंगे और आधे पीछे चढ़ जाएंगे। सही है, यहाँ से ड्राइवर को भी कंटेक्ट कर लेंगे, बोलेंगे भाई गेट वेट बंद करा देंगे, गेट वेट बंद करा देंगे और पूरी गाड़ी को लूटेंगे। जो पैसे नहीं देगा उसको चंबे मारेंगे। 4-5 ड्राइवरों को गोलियां लगी हैं इसी बिना पे कि भाई वो केस छीन रहे थे ड्राइवर का। हर ड्राइवर को मालिक को हिसाब देना होता है, इसी वजह से कनेक्टर को तो पहले ही मारते हैं, तो बिठा देते हैं अंदर, मुर्गा बना देते हैं या मुंह पे कपड़ा डाल देते हैं। आपने गौर किया किस तरह ये लूट मार मची हुई है। अब ये जो लूट मार करने वाले लोग हैं, क्या इन्हें रहम नहीं आता? क्योंकि इनमें बाज़ वक़्त वो लोग होते हैं जो कहते हैं कि जनाब हम भी यूँ। क्या आपकी मजबूरी आपको किसी को लूटने पर मजबूर करेगी? एक शख्स को तनख्वाह बड़ी मुश्किल से मिली और आप उसको लूट कर चले गए, वो घर कैसे चलाएगा? उसके बीवी बच्चों की बद्दुआ क्या बर्दाश्त कर सकोगे? उसके माँ बाप की बद्दुआ क्या बर्दाश्त कर सकोगे? आप गौर कीजिए, यानी इतनी मतलब कि लूटने वाले के उसके अंदर खराबियां हैं, इतनी खराबियां हैं लूट मार करने वालों के हवाले से, और वो इतने सारे हक़्क़ुल अब्द और हक़्क़ुल्लाह अल्लाह के और उसके बंदों के हुकूक को तल्फ़ कर रहा होता है और उसको ज़ाया कर रहा होता है कि उसको इसका एहसास नहीं होता। अभी अमीर सुन्नत से मदरी मुज़ाकरे के दौरान कुछ इस तरह के सवालात किए गए कि ये लूट मार करने वाला जो है इसके मुतालिक आप क्या फरमाते हैं, ये हुकूकुल इबाद के मामले में क्या कर रहा है? तो आपने कुछ अपने मदनी फूल इरशाद फरमाएँ। आइए अमीर सुन्नत के मदनी फूल सुनते हैं। किसी का चाहे 1 रुपया छीन लिया, चाहे लाख रुपए छीन लिए, किसी का तिनका ही छीन लिया तो वो भी हक़्क़ुल अब तो तलफ होगा ना। टूथपिक या किसी की छीन ली, टूथपिक तिनका जिसको हाँ तिनका छीन लिया, वो भी हुकूकुल इबाद तो तलफ होंगे ना, जबकि उसकी मिल्क है वो आपने उसे छीन लिया। इसमें यानी इस तरह की छीना झपटी में तो गौर किया जाए ना तो एक गुनाह नहीं है, बहुत सारे गुनाह होते हैं।
حق اللہ بھی ہوتا ہے اس میں کہ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ان کاموں سے، تو یہ اس نے کیا تو اللہ کا حق تلف ہوا، اس کی ہے توبہ کرے۔ اب ایک تنکا چھینا اس کا، خالی تنکے کی تکلیف نہیں ہے، اس کو دہشت بیٹھی، وہ دھمکی دی، پھر اس کی توہین کی جاتی ہے چھیننے میں، نکال۔ یہ ایک آدمی کو برا لگتا ہے کہ ہمیں تو یہ تعلیم دی گئی حدیثوں میں، انزل الناس منازلہم، لوگوں سے ان کی منزلوں یعنی ان کے منصبوں کے مطابق سلوک کرو۔ اب کسی ابے ہے نکال، اب وہ سامنے کوئی عالم ہے، مسجد کے امام صاحب ہیں، یا کوئی ایسی شخصیت ہے، اس کو صدمہ زیادہ ہوگا، اور کوئی بازاری آدمی ہے اس کو صدمہ کم ہوگا اس کا۔ یہ بھی ایک مطلب ایک طرح کی مسلمان کی توہین تو ہے، ابے ہوئے نکال ہوئے، اور پھر اس کو یہ دکھائی گن، تو اب وہ بندوق دکھائی، اس سے اس کو گھبراہٹ ہوئی۔ ایک حق یہ بھی تو اس کا تلف ہوا نا، اس کو گھبراہٹ ہوئی۔ خالی وہ تنکے موبائل کا مسئلہ اپنی جگہ پر ہے کہ موبائل کے ساتھ ساتھ وہ کئی حقوق اس کے تلف ہو رہے ہیں، سمجھ میں میری یہ آ رہا ہے۔ اس کو گالی نکالی، اس سے اس کو سخت اذیت پہنچے گی، کسی مسلمان کی کو گالی دینا، تو اس طرح کئی گناہ۔ پھر چینا جپٹی میں بعض اوقات کو خراش لگ جاتی ہے، کچھ ہو جاتا ہے، یہ پھر الگ حق اس کا مارا اس نے۔ پھر بعض اوقات مارتے بھی ہیں، چینا جپٹی کرنے میں مارتے، اگر کوئی ہانا کرتا نا اس کو یا تو ہاتھ سے مارتے ہیں، یا اس کے اوزار جو ہوتا ہے بندوق وغیرہ، اس کا پچھلا حصہ کندہ اس کو بولتے ہیں، اور بٹ غالباً بولتے ہیں، بٹ مارتے ہیں، اردو میں شاید کندہ بولتے ہیں، یہ مارتے ہیں۔ یہ بھی ہے نا، سمجھو اس کی مہربانی ہے، بعض اوقات فائر ہی کر دیتے۔ اب قتل میں پھر 3 حق تلف ہوئے، ایک تو حق اللہ تلف ہوا، حق اللہ تلف ہوا اس میں، ایک حق العبد تلف ہوا، اس بندے کا حق۔ تیسرا حق بنے گا ایک میں وہ حق کے ورثہ کے وارثوں کا بھی حق تلف ہوا۔ اب اللہ سے توبہ کرنی ہوگی، وارثوں کو بھی راضی کرنا ہوگا، چاہے وہ مفت میں مان جائے، چاہے وہ دیت لیں، چاہے خون کا بدلہ خون، وہ عدالت کے ذریعے ہوگا جو کچھ ہوگا۔ بندے کو اختیار نہیں کہ وہ جس نے باپ کو قتل کر دیا تو بیٹا جا کے اس کو قتل کر دے، اس کی اجازت نہیں ہے، عدالت کے ذریعے۔ تو یوں مطلب یعنی کہ پھر مزید مسائل اس میں ہوتے ہیں کہ اب قتل بھی کیا تو اس کو لوٹا بھی، اور لوٹنے کا حق الگ کہ وہ جو مارنے کے بعد لوٹا، اب یہ وارثوں کا تھا، یہ لوٹا، اس کا مسئلہ زندہ ہوتے ہوئے لوٹا تب بھی مرتے ہی، اب یہ وارثوں کا ہو گیا۔ اب وہ پھر اس کی مزید تفصیل ہے کہ وہ آیا قرض دار ہے کیا ہے، تو وہ الگ۔ تو بہرحال کہ حقوق العباد تلف کرنے میں حقوق کا بعدوں کا جال بچھا ہوا ہوتا ہے، کئی حقوق تلف ہوتے ہیں، بظاہر ایک حق نظر آتا ہے کہ تلف کیا، ایک حق تلف کرنا کہ چلو ہو ہی ایک، وہ تلف کیا، یہ بھی تو معمولی نہیں ہے نا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے اسی پر پکڑ لیا تو بچ کر کہاں جائیں گے۔ میرے ایک اپنے ساتھ عیسائی بھائی ہوتے ہیں، اس کو روک لیا، یوں پیچھے ہاتھ رکھا اس نے، ہے موبائل دے، تو اس نے دیکھ لیا تھا کہ اس کے پیچھے ہے کچھ نہیں، تو اس نے پاؤں پر چڑھا تیرا کر کے تو بھاگ گیا۔ اب میں یہ بھی کیسے بولوں گا آنکھیں بند کر کے دے دو۔ اسی طرح میرا اور جو میرے ساتھ عیسائی بھائی ہیں، اس کو ایک چھوٹے لڑکے نے روکا، اے جو کچھ ہے نکال، چل بھاگ ادھر سے، اس کو بھگا دیا۔ تو اب یوں بھی ہو رہا ہے، تو اب میں کیا بولوں یار۔ اور ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے جو حارث تھے، پولیس حارث رہ چکے تھے، شکیل بھائی، بہت محبت کرتے تھے، یہ والد بھی مجھ سے بہت محبت کرتے تھے مرحوم۔ تو یہ گھر کے باہر بیچارے بیٹھے ہوئے تھے، اب تھے پولیس والے، یہ پولیس والا آسانی سے دے کیسے، اس پہ آ گئے لینے کے لیے موبائل، فون کر رہے ہوں گے، نکلے ہوں گے تو دے چل، وہ یہ بیچارے تو فائر کر کے بھاگ، بیچارے کو شہید کر دیا، شہید ہوئے اس طرح۔ تو یوں بھی ہوتا ہے، اس میں کیا مشورہ دوں؟ درست فرمایا، ہاں کہ دے ہی دو، تو یہ کہ میں نے یہ ڈمی بھی ہوتے ہیں، یہ بھی میں نے آپ کو مثال دی، مگر زیادہ تر معاملہ عجیب ہوتا ہے۔ اب کیا کیا جائے؟ یہ موبائل فون کا ایک سائیڈ ایفیکٹ کہہ سکتے ہیں کہ موبائل فون جب عام ہوا نا تو ڈکیتیاں بڑھ گئی،
यानी बाकायदा इसके यानी कि एक समझो प्रोफेशन बन गया है डाकुओं का, एक मतलब कि वो सिर्फ मोबाइल छीनते हो, कुछ नहीं छीनते। अब इनको पता चल गया कि बच्चे के पास मोबाइल होता है। जब ये नहीं था उस वक्त लूटने का कोई यानी कि सुना नहीं था कि भाई टेलीफोन भी लूटते हैं। इस तरह मतलब यानी कि ये मोबाइल फोन, ये टेलीफोनिया एक जानलेवा मरज की सूरत इख्तियार करता जा रहा है। कई बेचारे डाकुओं के हत्थे मारे जाते होंगे, मोबाइल फोन की वजहदारी करते होंगे। जैसे एक वाकया बताया अभी कि उसने मुजाहिमत की तो जो अपने माल की हिफाजत, जान या माल की हिफाजत में मारा गया, वो है शहीद। डाकुओं को दे देना ये कोई मतलब जरूरी नहीं है। अगर कोई मुकाबला करता है अपना माल बचाने के लिए तो इंशाअल्लाह इसमें गुनाहगार नहीं है, मारा गया तो शहीद है। ये मैं ये नहीं कहूंगा कि आप उलझ जाएं, भिड़ जाएं। एक बात बताता हूँ, अगर कोई भिड़ भी गया तो गुनाहगार नहीं है, अपना माल बचाने के लिए शहीद है वो, अगर मारा गया तो कभी बच भी जाता है। लेकिन बहरहाल रिस्क तो है, बहुत बड़ा रिस्क है। अक्सर ये लोग फायर खोल देते हैं। इसमें अमीर सुन्नत ने जहाँ हक़ुल अब्द के हवाले से जहन देने की कोशिश की कि एक नहीं है, ना जाने कितने हुकूक हैं जो वो तलफ कर रहा होता है। अब गौर ये करे कि ऐसा शख्स मरने के बाद क्या जवाब देगा। देखिए, जो लूटते हैं आप, जो आप चोरी करते हैं, आप डकैती देते हैं, आप जो भी लूट मार मचाते हैं, अब मरने के बाद अगर तौबा किए बगैर मर गए और वो जो इसकी जो शरई तमाम तकाज़े वो पूरे नहीं किए, अल्लाह नाराज़ हो, उसके प्यारे हबीब रूठ गए अज़्ज़ व जल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ज़रा सोचा है आपने अब क्या करेंगे? वो घर वाले जो अपने बच्चों की इस लूट मार पर राज़ी हैं, ज़रा सोचा है कि अगर आपके घर के बाहर आप ही के बच्चे की लाश आ गई, ये लूट मार करने वालों की जानें भी चली जाती हैं। अच्छा, अब ये जानें चली गई, जिसका माल लूटा उसकी जान गई, उसके हमदर्द आपको 100 मिलेंगे। जिसने लूटा, लोग तो खुद उसको पकड़ कर मार देते हैं, बाज़ औक़ात उसकी भी जान चली जाती है, वो भी किसी की गोली का शिकार हो जाता है। कभी उससे हमदर्दी आप भी किसी को नहीं मिली होगी। अब ज़रा सोचिए कि आप कैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। कितने लोगों की हक तलफियाँ आपके कंधों पर, कितने लोगों की पता नहीं बद्दुआएं आपके कंधों पर। कैसे होगा ये, कैसे गुजारा करेंगे? अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर अपने लूट मार का क्या जवाब देंगे? जो भी लूट मार करते हैं, चाहे वो कारोबार के ना मुहज़्ज़ब डाकू भी हैं, हमारे माशरे में मुहज़्ज़ब डाकू भी हैं, और मतलब यूँ समझिए कि हराम ज़राए के ज़रिए जो माल, बातिल तरीके से जो माल लेते हैं, इसको तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में वाज़े तौर पर मना फरमाया है कि बातिल तरीके से आपस में एक दूसरे का माल ना खाओ। बिल्कुल वाज़े तौर पर अल्लाह तबारक व तआला का ये हमें इरशाद मिलता है। और बातिल तरीके से मुराद वो तरीका है जिससे माल हासिल करना शरीयत ने हराम करार दिया है, जैसे सूद, चोरी और जुए के ज़रिए माल हासिल करना, झूठी कसम, झूठी वकालत, खयानत, खस्ब के ज़रिए माल हासिल करना, गाने बजाने की उजरत, ये सब बातिल तरीके में दाखिल और हराम है। यूँ ही अपना माल बातिल तरीके से खाना, यानी गुनाह और नाफरमानी में खर्च करना भी इसमें दाखिल है। ये सारे के सारे आ जाए ना, फिर जब बात हो रही है तो फिर सबके लिए हो जाए। इसी तरह रिश्वत का लेन देन करना, डंडी मारकर सौदा बेचना, मिलावट वाला माल फरोख्त करना, कर्ज दबा लेना, डाका जनी, भत्ताखोरी और पर्चियां भेजकर हरासा करके माल वसूल करना भी इसमें शामिल है। ये मैंने कुरान पाक के जो इरशादात हैं उसके मुतालिक मैंने आपके सामने ये चंद मदनी फूल बयान किए हैं। अब आप गौर कीजिए कि हदीस पाक में आता है कि जो बंदा माल हराम हासिल करता है, अगर उसको सदका करे तो मकबूल नहीं, खर्च करे तो उसके लिए उसमें बरकत नहीं, और अपने बाद छोड़कर मरेगा तो जहन्नम में जाने का सामान है। अल्लाह ताला बुराई से बुराई को नहीं मिटाता, हाँ नेकी से बुराई को मिटा देता है। बेशक खबीस को खबीस नहीं मिटाता। इसी तरह एक और हदीस पाक में है कि अल्लाह ताला ने उस जिस्म पर जन्नत हराम फरमा दी है जो हराम ग़िज़ा से पला बड़ा हो। एक और हदीस सुनिए कि हज़रत साद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से इरशाद फरमाया, ए साद अपनी ग़िज़ा पाक कर लो, मुस्तजाबुद दावत
یعنی جس کی دعا قبول ہوتی ہے، مستجاب دعوت ہو جاؤ گے، اس ذات پاک کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جان ہے، بندہ حرام کا لقمہ اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے تو اس کے 40 دن کے عمل قبول نہیں ہوتے، اور جس بندے کا گوشت حرام سے پلا بھرا، جس بندے کا گوشت حرام سے پلا بھرا ہو، اس کے لیے آگ زیادہ بہتر ہے۔ تو اب یہ جو مضمون آپ کے سامنے میں نے رکھا کہ باطل طریقے سے آپس میں ایک دوسرے کے مال نہ کھاؤ، اس میں کن کن کو لیا میں دوبارہ عرض کر دوں کہ تفسیر صراط الجنان آپ یہ لیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو اس میں یہ مواد مل جائے گا۔ غالباً تفسیر صراط الجنان کی آپ کو دوسری جلد میں یہ مواد ملے گا، امید ہے کہ صفحہ نمبر 182 پر، پہلی جلد یا دوسری جلد کے اندر، پیج نمبر 182، اس میں باقاعدہ لکھا ہے کہ اس آیت میں باطل طریقے سے مراد وہ طریقہ ہے، ایک بار پھر سن لیجئے، تمام مدنی چینل کے ناظرین تمام تر سن لیں، اب جو اس کے تحت آتا ہے اپنی اصلاح کی کوشش کرے۔ پھر حرام مال کی مذمت بھی میں نے بیان کر دی، یہ حرام مال کے حوالے سے۔ اب اس کے اندر جو امیر علیہ سنت جو مزید خرابیاں بیان فرمائی ہیں کہ اس میں کتنے حق العبد تلف ہوتے ہیں، پھر اس میں بعض اوقات آدمی قاتل ہو جاتا ہے، قتل کر دیتا ہے، اور نہ جانے طرح طرح کی وہ حق العبد اس کے جو تلف ہوتے ہیں، وہ سب اپنی اپنی جگہ پر جدا جدا لے لیجئے۔ اتنے سارے وبال کو قیامت کے روز یہ کیسے اس کو مطلب کہ بھگتا سکے؟ ناممکن ہے، پاسبل نہیں ہے۔ تو بہتر یہ کہ ابھی اسی وقت توبہ بھی کر لی جائے، رجوع بھی کر لیا جائے، تلافی بھی کر لی جائے، جس کا ہے اس کو دے بھی دیا جائے۔ تو باطل طریقے سے جو مال کھانے کے حوالے سے جو بیان ہوا کہ باطل طریقے سے آپس میں ایک دوسرے کے مال نہ کھاؤ، اس کی مزید وضاحت میں ایک بار پھر کر دوں، جس سے مال حاصل کرنا شریعت نے حرام قرار دیا ہے، یہ وہ طریقہ یہاں بیان ہوا، جیسے سود، چوری، جوئے کے ذریعے مال حاصل کرنا، جھوٹی قسم، جھوٹی وکالت، خیانت اور غصب کے ذریعے مال حاصل کرنا، گانے بجانے کی اجرت، یہ سب باطل طریقے میں داخل اور حرام ہے۔ یوں ہی اپنا مال باطل طریقے سے کھانا یعنی گناہ اور نافرمانی میں خرچ کرنا بھی اس میں داخل ہے۔ اسی طرح رشوت کا لین دین کرنا، ڈنڈی مار کر سودا بیچنا، ملاوٹ والا مال فروخت کرنا، قرض دبا لینا، ڈاکہ زنی، بتہ کھوری اور پرچیاں بیچ کر ہراساں کر کے مال وصول کرنا بھی اس میں شامل ہے۔ تو اب میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، میرے میٹھے میٹھے پیارے اسلامی بھائی، میں آپ کی ہمدردی کر رہا ہوں کہ یہ بیچاروں انہوں نے کیا قصور کیا۔ بڑی مشکل سے کسی نے ایک موبائل فون لیا، ٹھیک ہے، موبائل فون کے سائیڈ ایفیکٹ امیر سنت نے بیان کیے بجائیں، اور اکثر جو اس وقت لوٹے جا رہے ہیں ان میں موبائل فون کی اتنی بڑی تعداد ہے کہ میں آپ کو کیا بیان، پتہ نہیں کوئی مافیا ہے کہ موبائل فون لوٹے چلے جا رہے ہیں۔ اس کے خریدار بھی تو موجود ہو گئے نا۔ اب یہ ہر طرف سے گویا کہ دیکھ لیجئے کہ کیا ہو رہا ہے۔ لوٹنے والوں کی ہو سکتا ہے کہ آگے ترکیبیں ہوں اور ان کے خریدار بھی موجود ہوں کہ تم آنا، ہم تم سے خرید لیں گے، 10,000 کی چیز 5,000 میں بک جائے گی، 4,000 میں بک جائے گی، بیٹھے اس کو پیسے مل جاتے ہیں۔ یہ خریدار بھی غور کرے قیامت کے روز کیا جواب دے گا، لوٹنے والا غور کرے قیامت کے روز کیا جواب دے گا۔ ایک شخص نے موٹر سائیکل لی، قرضہ لے کر لیے، بیچارہ روڈ پر آیا، تم لوٹ کر چلے گئے، تمہارا کیا گیا؟ اب وہ بیچارہ جذبات میں آ کر تھوڑی سی آپ سے کیلو اجرت کر لیتا ہے، آپ ٹھا کر کے اس کو فائر کر دیتے ہو۔ کیا تماشا مچا کر رکھا ہوا ہے۔ اب کیسے بالکل ڈر نہیں لگتا آپ کو، یعنی بالکل ڈر نہیں لگتا کسی کو یوں کر شور شرابہ کر کے، مطلب لوگ اتنے خوف زدہ ہیں۔ جیسے ابھی اپنے بس والوں کا بھی سنا کہ لوگ جمع ہوتے دیکھ رہے ہوتے، لیکن اب اسلحہ کے آگے کون آئے گا، بندوق کے آگے کون آئے گا یار، ٹٹی کے آگے کون آئے گا؟ ظالم لوگ ہیں سارے، تو ٹٹپنجو ٹائپ کے نہیں ہوتے کہ تھوڑا سا مطلب کہ آنکھ دکھائی اور بھاگ گئے۔ کیسے آپ کیسے گزارا کرو گے، کیسے سروائیو کرو گے، کیا جواب دیں گے؟ یعنی پہلے میں نے احیاء العلوم میں پڑھا
امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس طرح کی باتیں لکھی ہیں کہ پہلے اگر کوئی شخص اپنے گھر سے روزی کمانے کے لیے نکلتا تو بیٹی اور بیوی یہ اپنے والد سے اور وہ اپنے شوہر سے یہ عرض کرتے گھر کے مرد سے کہ خدا را ہم پر رحم کرنا، حرام روزی گھر میں مت لانا، ہم بھوک اور دیگر تکلیفیں برداشت کر لیں گے، جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکیں گے۔ یہ پہلے لوگ تھے، ایسا وقت گزرا ہے۔ امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے یہ بات احیاء العلوم مقتوط المدینہ نے جو چھاپ کر دی ہے، اس کی دوسری جلد کے اندر امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس طرح کی بات تحریر فرمائی ہے کہ پہلے کے لوگ یہ کہتے تھے، گھر کی عورتیں کہتی تھی، بیٹی اور بیوی کہتی تھی کہ آپ پلیز حلال روزی لانا، حرام روزی مت لانا، کہ ہم بھوک اور تکلیف تو برداشت کر سکتے ہیں لیکن جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکیں گے۔ اور یہ جو آپ لاتے ہو، قیامت کے روز یہ گھر والوں نے اگر آپ کے خلاف مقدمہ کر دیا، آپ بولو بیوی بچوں کو پالتا ہوں، فلاں کو پالتا ہوں، اس کو پالتا ہوں، یہ کرتا ہوں، وہ کرتا ہوں، انہوں نے کہہ دیا کہ ہم کو حرام کھلاتا تھا، اس نے کبھی ہم کو شریعت نہیں سکھائی، اور فرشتوں نے مار 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 کے قیامت کے روز کھال ادھیڑ دی، اور آپ کے یہی گھر والے اگر آپ ہی کی نیکیاں لے کر جنت کی طرف چلے گئے اور ان کے گناہ آپ پر لاد دیے گئے، اور کل قیامت کے روز آپ اپنے گھر والوں کو دیکھتے ہوئے جہنم کی طرف بھیج دیے گئے کہ یہی گھر والے جن کے لیے میں نے یہ سارے حرام اور ناجائز کام کیے اور آج انہی کی وجہ سے میں جہنم کی آگ میں جلنے کے لیے جا رہا ہوں، ذرا سوچئے کیا ہوگا۔ ایک مسلمان کا ایمان ہے قیامت کے روز پر، حساب کتاب پر، میزان عمل پر، پل صراط پر جواب دے ہیں ہم لوگ، ہمیں کیا ہو گیا یہ؟ تو لوٹ مار کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے۔ آپ دیکھیے ایک شخص کو گولی لگی، اس بیچارے کی کیفیت کیا تھی، آئیے میں آپ کو اس کی کیفیت بتاتا ہوں۔ محمد احمد حسین، یہ واقعہ میرے ساتھ ہوا ہے۔ میں اس دن بیمار تھا بہت زیادہ، اور میں گھر سے دوائی لانے کے لیے جا رہا تھا، اور راستے میں میری کمپنی سے فون آیا، دو لڑکے سامنے سے موٹر سائیکل پہ آ رہے تھے، اور انہوں نے کوئی بات چیت بھی کچھ نہیں کہا، صرف سیدھے مجھے کان سے فون لیا اور مجھے یہ اس جگہ پہ گولی مار دی، اور ادھر سے نکل گیا، 7 گولی نکل گئی۔ اس کے بعد وہ لوگ تو چلے گئے، میں نیچے گر گیا، تقریباً 30-40 سیکنڈ میں گرا رہا۔ پھر مجھے ایک خیال آیا کہ میں پڑا رہوں گا تو دیکھنے والا کوئی بھی نہیں۔ پھر جب میں خود دونوں ہاتھوں سے دونوں طرف پکڑ کر کھڑا ہوا، اس کے بعد دیکھا تو پورا علاقہ سنسان ہو گیا، بالکل پوری گاڑی وغیرہ بھی نہیں، دکان بھی سب بند ہو گئی، نہ کوئی رکشا۔ ایک انکل ہیں کیبن والے، میں نے ان کو سے کہا کہ آپ میرے گھر میں مجھے بتا دیں کہ مجھے گولی لگی ہے، میں ہسپتال کورنگی 2.5 نمبر پر جا رہا ہوں۔ پھر انکل بیچارے بہت پریشان ہو گئے۔ اس کے بعد پھر میں رکشے والے کو دیکھا، رکشے پہ بیٹھا، وہ رکشہ والا بھی بہت پریشان ہو گیا کیونکہ میرے شرٹ پینٹ بالکل تر ہو گیا تھا خون سے۔ پھر میں اسپتال گیا، میں نے کاؤنٹر پہ میں نے پوچھا کہ ایمرجنسی کہاں ہے، مجھے جلدی بتائیں، مجھے گولی لگی ہے۔ آواز میری بالکل پھٹ چکی تھی، بہت زیادہ خراب ہو چکی تھی، آواز صحیح نہیں نکل رہی تھی۔ انہوں نے فرسٹ ٹریٹمنٹ کر کے مجھے فوراً وہاں بھیجا جنا اسپتال۔ ایک ڈاکٹر آ کے ہاتھ چیک کیا، نفس پکڑ کر کہہ رہا یہ آدھے گھنٹے میں مر جائے گا۔ میں کان سے سن رہا تھا۔ پھر دوسرا ڈاکٹر آیا، پھر انہوں نے دیکھا، وہ کہہ رہا کہ یار یہ آدھے گھنٹے میں مر جائے گا۔ پھر وہ بھی چلے گئے۔ میرے ہاتھ میں گھڑی تھی، میں بار بار گھڑی دیکھ رہا ہوں کہ یار آدھے گھنٹے سے 1.25 گھنٹے ہو گیا، 1 گھنٹہ ہو گیا، ابھی تک میں مرا کیوں نہیں۔ پھر تیسرا ڈاکٹر آیا، اچھا سمجھدار ڈاکٹر تھا، انہوں نے میرے نبض کو دیکھا، کہہ رہے تھے کہ یار یہ 20 منٹ کے اندر یہ بچہ مر جائے گا اور اس کو ہمیں ہاتھ لگانے سے ہماری بدنامی ہوگی، لہذا اس کو ہاتھ نہ لگایا جائے۔ مجھے غصہ آ گیا اور میں نے اس کو اپنے پورے طاقت قوت سے سر اٹھایا اور ڈاکٹر کا گریبان میں نے پکڑا اور میں نے کہا کہ ڈاکٹر میں زندہ رہوں یا مروں،
मेरा ऑपरेशन करो। और मेरी आवाज तो सही नहीं निकल रही थी, बहरहाल जिस जैसे तैसे करके मैंने कहा उनसे, तो वो डॉक्टर ने देखा मेरी हिम्मत को, उन्होंने फौरन कहा कि इस बच्चे के अंदर ताकत बहुत है, इसको फौरन ऑपरेशन थिएटर खाली करो और ऑपरेशन की तैयारी करो। उसी वक्त फौरन सारे डॉक्टर के कहने से ऑपरेशन थिएटर खाली किया गया, सारे डॉक्टर भी आ गए, उन्होंने मेरा फिर ऑपरेशन किया। तकरीबन 2 से 2.5 घंटे तक मैं ऑपरेशन थिएटर में रहा और उसके बाद फिर मैं 2.5 घंटे के बाद आया तो सारे घर वाले मौजूद थे, मेरे दोस्त यार, खानदान। उसके बाद फिर मैं 3 दिन आईसीयू में रहा, फिर से हुआ 11 दिन वहां रहा, फिर मैं घर आ गया। 3-4 महीने 5 महीने के बाद मैंने वो एक अखबार पढ़ा, तो उसमें उस वक्त लिखा था एक मुजरिम का कि 2 मोटरसाइकिल सवार जो है न्यू कराची से छीनते हुए पकड़े गए, मोबाइल, पैसे वगैरह। तो उससे जब पूछा गया तो उन्होंने पूरे डिटेल में बताया कि मैं 1 अप्रैल को 4-5 बंदे को मैंने मारा है, इसी तरह गले में ही गोली मारी है और सबसे मोबाइल छीना है और हम अप्रैल फुल मना रहे थे। बड़े दर्द भरी इनकी बातें थी और बड़े आजमाइश से ये गुजरे। अगर इस वक्त ये हमारे साथ मदनी चैनल पर अगर हैं, मैं इनके साथ एक तो हमदर्दी करता हूँ, अल्लाह ताला आपको मज़ीद सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। लेकिन आपको एक और मौका मिला, मेरी मदनी इल्तिजा है आपसे कि आप दावत इस्लामी के मदनी माहौल में आ जाएं, सुन्नतों के पेकर बन जाएं। हर एक को बार बार मौका नहीं मिला करता, अपनी ज़िंदगी को सुन्नतों के सांचे में ढालने की मदनी इल्तिजा है। पूरी मुट्ठी दाढ़ी रख लें, नमाजों की पाबंदी अगर नहीं है तो वो कर लें और नेकी की दावत की तरफ आ जाएं। देखिए, ख़राबी में भी मानता हूँ बहुत है, बिल्कुल ख़राबियाँ हैं, गोलियाँ मार देते हैं, लूटते हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हम में से हर एक अगर सिर्फ ख़राबी को ही रोएगा तो ख़राबी दूर नहीं होगी। ख़राबी दूर होने का एक बेहतरीन ज़रिया है नेकी की दावत आम करना। कोई भी आप किसी भी शोबे, किसी भी तबके की कमज़ोरी मुझसे बयान करें कि जनाब फ़लाँ इदारा ये कमज़ोर है, फ़लाँ इदारा ये कमज़ोर है, फ़लाँ तबका ये कमज़ोर है, फ़लाँ यूँ करता है, फ़लाँ यूँ करता है, हमारे तबसरे से वो दुरुस्त नहीं हो जाएगा। नेकी की दावत, नेकी की दावत से बहुत तब्दीली आती है, बहुत तब्दीली आती है। जी हाँ, आपको मैं एक ऐसे मुबल्लिग का वाक़या भी बताता हूँ जो लूट मार करते थे। जैसा मैंने आपको कहा ना कि नेकी की दावत से तब्दीली आती है। हो सकता है कि मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ और साथ ये मैं आपको नेकी की दावत की बरकत अभी आपको दिखाने के लिए जा रहा हूँ। इंशाअल्लाह तबारक व तआला इससे पता चलेगा कि नेकी की दावत में कितनी बरकत है। ये लूट मार करने वाले जितने भी इस वक्त हैं, अगर ये फिर भी जितने आटे में नमक के बराबर हैं। आवाम और जो लूटे जा रहे हैं इनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। जो नहीं लूटे अल्लाह इनको महफूज फरमाए, जो लूट चुके और उन तमाम आशिकान रसूल को अल्लाह ताला उसका बेहतरीन बदल अता फरमाए। 4-4, 5-5 मरतबा लूटे हैं, इतने लूट रहे हैं बेचारे। इन सब आशिकान रसूल से हमदर्दी है, हमदर्दी है। और जो नहीं लूटे अल्लाह ताला इनको महफूज फरमाए। मैं मज़ीद इंशाअल्लाह आखिर में कुछ औराद और वज़ाइफ बयान करूँगा कि जिससे अल्लाह ने चाहा तो आपका माल और बिलखुसूस आपका मोबाइल उम्मीद है कि महफूज रहेगा। अलबत्ता ये जितनी ख़राबी हैं इसके हल की कोई तो सूरत होगी ना। एक सूरत जो बहुत नुमाया और बहुत अहम तरीन सूरत है वो है
अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, नेकी की दावत देना, बुराई से मना करना। कि अगर हम कमर बस्ता हो जाएं, हमारी मस्जिद आबाद हों, हम गली गली कोने कूचे कूचे जा जाकर नेकी की दावत दें। आप नेकी की दावत दे रहे हैं, हो सकता है कि कोई चोर डाकू लुटेरा आ गया हो और वो रश में खड़ा हो गया हो, और चौक दर्स आप दे रहे हैं, आप मस्जिद दर्स दे रहे हैं, या कोई से नेकी की दावत दे रहे हैं। माशाल्लाह हमारे इस्लामी भाई बसों के अंदर नेकी की दावत दे रहे होते हैं, और कोई ऐसा बैठा हो नेकी की दावत सुन ले, उसका दिल चोट खा जाए, उसकी अंदर तब्दीली आ जाए, और वो कहाँ लूट मार से मस्जिद का इमाम बन जाए। जी हाँ, लूट मार करने वाला मस्जिद का इमाम बन जाए, आपको यकीन नहीं आ रहा, आ रहा है, नहीं आ रहा, आ रहा है। चलिए आपको दिखा देता हूँ, दिखाइए लूट मार करने वाला मस्जिद का इमाम कैसे बना। मेरा नाम मोहम्मद सजाद अत्तारी है। मैं यहाँ कराची में वैसे ही घूमने के लिए आया था कुछ अर्सा के लिए। बुरे लोगों की सोबत से, यानी कि जो लूट मार करते हैं, नशा करते हैं, और भी यानी कि बहुत सारे काम गलत हैं जो करते हैं, तो उनसे मेरी दोस्ती हो गई। लूट मारी यानी कि हम जो बत्ताखोरी या इस तरह का जो मामूलात करते थे, तो पहले इसके बारे में मालूमात करते थे कि ये बंदा वाकई इसके पास पैसे हैं, या जो है दे भी सकता है या नहीं दे सकता। जो दे सकता था तो हम उसके साथ जो है उससे राब्ता करते थे। अगर नहीं देता तो उसको डराया जाएगा, फिर भी वो नहीं देता तो फिर उसके ऊपर कुछ हमला भी कर देते थे, यानी कि हवाई फायरिंग वगैरह या इस तरह का कोई मामला। फिर भी अगर नहीं मानता तो फिर उसको जख्मी कर देते थे। तो फिर यानी कि हम जितना बोलते थे फिर वो उतना यानी कि दे देते थे। यहाँ हमें लूट मार करनी होती थी तो पहले उसके बारे में मालूमात करते कि बाकी ये इसके पास है, अब अगर है तो फिर ये कहाँ है, किस टाइम मिलेगा, कहाँ से लेके जाएगा, कहाँ रखे हैं। कोई बैंक से पैसे निकलवा के जाता है या किसी कंपनी में लेकर जाता है। कैश वगैरह जो यानी कि 25 लाख 20 लाख इस तरह के यानी कि जो लेकर जाते हैं, वो कैश जो है हम उनसे छीना करते थे, जिसकी बिना पर जो है हमारा कुछ सरकारी इदारे वालों से झगड़ा भी हो गया। मुझे जो है जेल भी जाना पड़ा। वहाँ पर जेल वालों के कैदियों के साथ हम फड्डा वगैरह करते थे। मैं जेल में घूम ही रहा था तो मैंने देखा कि सामने लिखा है फैजान कुरान, तो उसके बारे में मैंने मालूमात ली। तो बताया भाई ये दावत इस्लामी वाले यहाँ पर काम करते हैं, सुबह 8 बजे से 4 बजे तक यहाँ पर जो है पढ़ाने के लिए आते हैं। मैंने बात की नाजिम साहब के, वहाँ पर नाजिम साहब जो थे, तो उन्होंने बोला ठीक है आप आ जाइए, लेकिन जो है इंशाअल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। तो हम वहाँ पर जो है चले गए। वहाँ पर भी हम कैदियों के साथ झगड़ा करते थे, लेकिन माशाअल्लाह इस्लामी भाइयों की इनफरादी कोशिश, मदीना उन लोगों ने इनफरादी कोशिश की। आहिस्ता आहिस्ता हम जो है नमाज़ों की भी पाबंदी हो गई हमारी, क्लासेस में भी हम बैठना शुरू हो गए आहिस्ता आहिस्ता। फिर वहाँ पर मदनी चैनल था, हाजी इमरान साहब के बयानात, बापा के मदनी मुज़ाकरे, यानी कि हर एतवार को ये प्रोग्राम चलता था कि कैसा होना चाहिए। पहले तो नहीं सुनता था, फिर जो है इसकी भी आदत हो गई। इस्लामी भाइयों की इनफरादी कोशिश भी, हम भी किसी से बात करते तो बदतमीजी से, पुलिस वाले से भी बात करते या पुलिस वाले हमसे बात करते तो हम बदतमीजी में ही बात करते थे। माशाअल्लाह दावत इस्लामी वालों ने जो है इस तरह से बात करते हैं, प्यारे इस्लामी भाई, मीठे इस्लामी भाई, यहाँ तशरीफ रखिए, यहाँ बैठिए, यहाँ आ जाइए। तो ये जो इनका बोलना है ना, ये मेरे को बहुत अच्छा लगा। कुछ ही अर्सा के बाद फिर जो है हाजी ज़मज़म रज़ा अत्तारी वहाँ पर तशरीफ लाए। ये इरशाद फरमाया कि आप जो है तौबा कर लें गुनाहों से। उनसे काफी देर यानी कि 10-15 मिनट मुलाकात अलहदा से हुई। तो फिर मैंने उनसे वादा किया कि आज के बाद इंशाअल्लाह ताला गुनाह नहीं करूँगा। फिर जो है हमारा केसेस चलते रहे 1 साल तक। 1 साल के बाद जो है हमें बरी कर दिया गया था। अल्हम्दुलिल्लाह जैसे ही जेल से बाहर आया तो दावत इस्लामी के माहौल में सीधा फैजान मदीना जो है मैं आ गया। असल जो पहले वो यही है कि बुरे लोगों की सोबत की वजह से ये सब जो है हुआ। अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक मस्जिद इमाम हूँ और जो है हल्का सतह पर जो है मदनी इनामात का निगरान भी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी का काम कर रहा हूँ और इसके अलावा तजवीदों की रात में पढ़ भी रहा हूँ। दूसरा साल है इंशाअल्लाह, ये रमज़ान में इंशाअल्लाह 2 साल तजवीदों की रात मुकम्मल हो जाएगा। मजलिस से जेल खाना जाज बहुत काम कर रही है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला इनको जो है और काम करने की सादत नसीब फरमाए। कल तक जिसको कुरान पढ़ना भी नहीं आता था, यानी कि नमाज के मसले मसाइल कुछ भी नहीं आता था, एक लूट मार करने वाला शख्स जो है आज एक मस्जिद इमाम है। अल्हम्दुलिल्लाह ये दावत इस्लामी का फैजान है। जी, कल लूट मार करने वाला आज एक मस्जिद का इमाम है, नेकी की दावत। और इसमें मेरे मुबल्लिगीन इस्लामी भाइयों के लिए भी बड़ा सबक है
کہ دیکھیں انہوں نے کہا میں چینل دیکھتا تھا، یہ دیکھتا تھا، وہ سارے ماشاءاللہ یقیناً یہ بھی ایک مولڈ کرتے ہیں، موٹیویٹ کرتے ہیں، اور یوں سمجھیے کہ لوہا جیسے کہ یہ گرم ہوتا ہے لیکن تھوڑا مارنے کے لیے پریکٹیکل جانا پڑتا ہے، تو کہہ سکتے ہیں جیسے لوہا گرم ہوتا جا رہا تھا، اس میں میرے پیارے اور تاجدار مدنی انعامات حاجی زمزم رضا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جیل میں پہنچے ہوں گے انفرادی کوشش کے لیے، نیکی کی دعوت کے لیے۔ ان کی انفرادی کوشش سے انہیں توبہ پر آمادہ کیا اور پھر انہوں نے گناہوں سے باز رہنے کی نیت کی، اور آج آپ کے سامنے کے لوٹ مار کرنے والا مسجد کا امام بن گیا۔ اور اس میں ہمیں دعوت اسلامی کے جو جیل